بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگرز مافیا عمران سیریز، مصنف مظہر کریم MA۔ روشو گروپ کا لنگڑا راکھو فٹ پاتھ پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے انتہائی دردناک قسم کے الفاظ نکل رہے تھے اور فٹ پاتھ پر سے گزرنے والے افراد کے ساتھ ساتھ کاریں اور موٹر سائیکل روک کر بھی لوگ اسے حسب استطاعت خیرات دے رہے تھے۔ راکھو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اور ہاتھ مستقل پھیلا ہوا تھا۔ اس کی بغل سے ایک تھیلا سا لٹک رہا تھا اور جو خیرات اسے مل رہی تھی وہ اسے اس تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ اس کی آواز پرسوز تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس قدر درد سے بھرے ہوئے تھے کہ اچھے خاصے پتھر دل آدمی کا دل بھی درد سے بھر جاتا تھا، اور یہی اس کا خاص طریقہ تھا جس کی وجہ سے اس عام سے فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا راکھو اپنے گروپ کے تقریباً تمام فقیروں سے زیادہ کمائی کر لیتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ نہ صرف گروپ بلکہ گروپ انچارج روشو بھی اس کو اہمیت دیتا تھا۔ راکھو کی کمائی جاری تھی اور اس کا تھیلا تیزی سے نوٹوں اور سکوں سے بھرتا جا رہا تھا کہ پھر خیرات دینے والوں کی تعداد میں نہ صرف کمی ہونا شروع ہو گئی بلکہ ان کے درمیان وقفہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ تو راکھو جو ایک طویل مدت سے یہاں کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا، سمجھ گیا تھا کہ قریب کے دفتروں میں دوپہر کا وقفہ ختم ہو گیا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھ کر وہ پیچھے کو موڑا اور فٹ پاتھ کے پیچھے گھاس اور اس کے عقب میں موجود دیوار کے ساتھ وہ بیٹھ گیا۔ اس کا رخ دیوار کی طرف تھا جبکہ اس کی پشت سڑک کی طرف تھی۔ اس نے اپنا تھیلا کھول کر اس میں سے نوٹ نکال کر انہیں سیدھا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سب مڑے توڑے نوٹ تھے۔ پھر نوٹوں کو ان کی مالیت کے مطابق علیحدہ کر کے اس نے انہیں طے کر کے ان کے بنڈل بنائے، انہیں گنا اور پھر ان سب نوٹوں کو اس نے تھیلے کے ایک اور محفوظ خانے میں منتقل کر دیا۔ سکوں کو اس نے گنے بغیر ہی ایک مخصوص خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، کیونکہ اب تک ہونے والی کمائی عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ پھر اس نے تھیلے کے ایک خانے سے ایک چکن برگر نکالا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی منرل واٹر کی بوتل بھی اس نے تھیلے سے نکالی اور چکن برگر کھانے کے بعد اس نے منرل واٹر پیا اور خالی بوتل کو ایک طرف پھینک کر اس نے اطمینان بھرا سانس لیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پلٹا اور اس نے دیوار سے پشت لگا کر اپنی ایک ٹانگ سیدھی کی۔ اب وہ 1 گھنٹے تک آرام کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی کار فٹ پاتھ کے قریب آ کر رکی، تو راکھو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ اس کار کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ کار استاد کالو کے نائب بخشو کی تھی اور بخشو سے اس کی خاصی دوستی تھی، اور کئی بار اس نے بخشو سے کہا بھی تھا کہ وہ استاد ہاشو کا گروپ چھوڑ کر اس کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن بخشو نے ہمیشہ اسے یہی سمجھایا تھا کہ اس طرح گروپوں میں جھگڑا ہو جائے گا۔ البتہ وہ اس گروپ میں رہ کر بھی بخشو اور استاد کالو کی مدد کر سکتا ہے۔ ضروری معاملات میں وہ ان کے لیے مخبری کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، جس کے لیے اسے بھاری رقم بھی دی جائے گی۔ اور پھر ایسا ہونا شروع ہو گیا، اور راکھو نے یہ رقم اپنے احاطے کے ایک خفیہ خانے میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ ابھی بخشو کی کار دیکھ کر وہ چونک پڑا تھا۔ کار رکتے ہی اس میں سے بخشو باہر آیا۔ اس نے جینز کی پینٹ اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے بالے تھے، ہاتھوں میں رنگ برنگ نگوں کی انگوٹیاں تھیں۔ راکھو اسے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ راکھو، تمہیں بڑے اڈے کی سیر کرا لاؤں، بخشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، لیکن پھر واپس یہاں چھوڑ جانا، راکھو نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ بڑے اڈے کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ایک رہائشی کالونی میں کوٹھی تھی جہاں بڑے بڑے سرکاری افسروں اور اعلیٰ حکام کے لیے شراب پینے اور عیاشی کرنے کے تمام لوازمات موجود تھے، اور اکثر بڑے بڑے سرکاری افسر یہاں خفیہ طور پر راتیں گزارتے تھے۔ استاد کالو جن لڑکیوں کو دیہاتوں سے گداگری کے لیے اغوا کرتا تھا، انہیں پہلے اس بڑے اڈے میں ہی رکھا جاتا تھا اور انہیں زبردستی بڑے افسروں کے ساتھ دادے عیش دینے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور جب لڑکیاں اس ماحول میں ڈھل جاتی تھیں تب انہیں احاطے میں لے جایا جاتا تھا اور پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی تھی، کیونکہ پھر وہ لڑکیاں اس ماحول کی عادی ہو جاتی تھیں اور ان کے فرار ہونے کے خدشات کم ہو جاتے تھے۔ اس بڑے اڈے میں دن کے وقت جو لوگ جاتے تھے انہیں شراب پلائی جاتی تھی۔ رات کا علیحدہ اور خصوصی انتظام تھا، اور ظاہر ہے اس وقت بخشو کی دعوت کا مطلب تھا کہ وہ راکھو کو شراب پلانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اور شراب بھی غیر ملکی۔ اسی وجہ سے راکھو خوش ہو گیا تھا۔ تمہارے ذمہ ایک بڑا کام لگانا چاہتا ہوں، کرو گے؟ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بخشو نے سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے راکھو سے مخاطب ہو کر کہا، تو راکھو بے اختیار چونک پڑا۔ کون سا کام؟ راکھو نے پوچھا۔ ہے ایک بڑا کام، 10,000 روپے ملیں گے، بخشو نے کہا، تو راکھو کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ 10,000 روپے اس کے لیے خاصی بڑی رقم تھی۔ بتاؤ تو صحیح، کیا کام ہے؟ راکھو نے کہا۔
بڑے استاد نے کہا ہے کہ راکھو دوست آدمی ہے، اسے یہ کام دیا جائے، ورنہ تو یہ کام کسی کو بھی 5,000 روپے دے کر کرایا جا سکتا ہے، بخشو نے کہا۔ بڑے استاد کی مہربانی ہے، تم کام تو بتاؤ، راکھو نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ روشو کا خاتمہ کرنا ہے تمہیں، ریوالور بھی ملے گا اور اتنی بھاری رقم بھی، بخشو نے کہا تو راکھو چند لمحے خاموش ہو گیا۔ نہیں کرنا چاہتے تو صاف انکار کر دو، ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، بخشو نے کہا۔ کام تو میں کروں گا، کیونکہ روشو کے لیے میرے دل میں ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور خاص طور پر جب اس نے اس بوڑھے روشن پر ظلم کر کے اسے ہلاک کیا ہے، میرا دل اس سے بے حد کھٹا ہو گیا ہے۔ لیکن میں سوچا ہوں کہ یہ کام ہوگا کیسے، میں پکڑا بھی نہ جاؤں اور کام بھی ہو جائے، راکھو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بڑا آسان طریقہ ہے، بخشو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک رہائشی کالونی کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ وہ کیسے؟ راکھو نے چونک کر پوچھا۔ بڑے اڈے پر پہنچ کر کھل کر بات ہوگی، بخشو نے کہا تو راکھو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس بڑے اڈے کے ایک خوبصورت انداز میں سجائے کر کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے انہیں 2 بوتلیں اور 2 گلاس لا کر دیے تھے، اور وہ دونوں گلاسوں میں شراب انڈیل کر اب اس کی چسکیاں لے رہے تھے۔ دیکھو راکھو، بظاہر یہ کام خاصا مشکل نظر آتا ہے، لیکن تمہارے لیے بے حد آسان ہے۔ روشو تم پر اعتماد کرتا ہے، تم اس کے خاص کمرے میں آسانی سے جا سکتے ہو۔ پچھلی رات وہ جب شراب کے نشے میں دھت بے خبر سویا ہوگا تو تم اس کے کمرے میں جاؤ اور اس کے سینے پر ریوالور کی نار رکھو اور صرف 2 بار ٹریگر دبا دو۔ اس کے بعد خاموشی سے واپس آ جانا اور ریوالور کو اڈے کے اندر اندھے گھڑے میں پھینک دینا، اور پھر اطمینان سے سو جانا۔ بس کام ہو گیا، بخشو نے کہا۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے بخشو کہ روشو کو ہلاک کرنا اتنا آسان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روشو چاہے جس قدر بھی شراب پی لے، اس کم وقت کو سرے سے نشہ چڑھتا ہی نہیں، پھر وہ انتہائی ہوشیار نیند سوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں احاطے میں پہرے داری کا انتہائی سخت نظام ہے، ہر طرف مسلح افراد موجود رہتے ہیں، اور معمولی سی حرکت بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتی، راکھو نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، بخشو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک کی بجائے 2 قتل کرنے پڑیں گے، راکھو نے کہا تو بخشو بے اختیار اچھل پڑا۔ دوسرا کون؟ بخشو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ روشو کی خاص عورت، اس کا نام مونی ہے، وہ کسی دفتر میں کام کرتی ہے۔ روشو نے اسے شانت پلازا میں ایک اعلیٰ قسم کا فلیٹ لے کر دیا ہوا ہے، جس میں باہر سے اندر آواز نہیں آتی اور نہ اندر سے باہر جاتی ہے، راکھو نے کہا۔ ساؤنڈ پروف فلیٹ؟ ہاں، تمہاری بات درست ہے، شانت پلازا کے تمام فلیٹ لگژری اور ساؤنڈ پروف ہیں، بخشو نے کہا۔ آج سنیچر کا دن ہے نا؟ راکھو نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج سنیچر ہے، کیوں؟ بخشو نے چونک کر پوچھا۔ بس کام بن گیا۔ روشو سنیچر کی رات مونی کے فلیٹ میں گزارتا ہے، وہ رات 11 بجے اس کے فلیٹ میں جاتا ہے اور دوسرے روز دوپہر کو واپس آتا ہے۔ آج جب وہ مجھ سے کمائی دینے کے لیے آئے گا تو میں اسے رات کا آخری شو دیکھنے کی اجازت لے لوں گا۔ اس طرح اڈے پر لے جانے والی ویگن آخری پھیرے کے آخر میں مجھے سینما سے اٹھا لے گی۔ شانت پلازا کے ساتھ ہی سینما ہے، میں وہاں سے ٹکٹ لے کر جیب میں ڈالوں گا اور خود شانت پلازا میں اس فلیٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ مونی مجھے جانتی ہے، اس لیے وہ دروازہ کھول دے گی، میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور پھر جیسے ہی روشو آئے گا میں اس کے لیے دروازہ کھول کر سائڈ میں ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوگا میں دروازہ بند کر کے اس کی پشت میں گولیاں مار دوں گا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی میں دروازہ کھول کر اسے باہر سے لاک کر کے خاموشی سے واپس سینما میں پہنچ کر فلم دیکھنے لگ جاؤں گا، اور فلم ختم ہونے پر باہر موجود ویگن میں بیٹھ کر احاطے میں چلا جاؤں گا۔ روشو کی لاش کا پتہ دوسرے روز ہی چلے گا اور مجھ پر کوئی شک نہ کر سکے گا۔ بولو کیسی ترکیب ہے؟ لیکن اس میں 2 قتل کرنے ہوں گے، اس لیے تمہیں بھی ڈبل رقم دینا ہوگی، راکھو نے کہا۔ رقم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لے لینا، البتہ تمہاری ایک ٹانگ لکڑی کی ہے، جب تم ٹک ٹک کرتے اس عورت کے فلیٹ میں جاؤ گے تو سارے پلازا کو اس کا علم ہو جائے گا، اور پھر استقبالیہ والوں کو بھی تمہارے وہاں جانے کا علم ہوگا۔ پھر بخشو نے کہا تو راکھو بے اختیار ہنس پڑا۔ تم راکھو کو سمجھتے کیا ہو؟ میرے تھیلے میں بیساکھی کا جوتا موجود ہے، میں اسے جوتا پہنا دوں گا، راکھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیساکھی کا جوتا؟ کہیں شراب تو تمہارے دماغ پر اثر نہیں کر رہی؟ بخشو نے کہا تو راکھو بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے تھیلے میں نرم چمڑے کا ایک ایسا چھلا موجود ہے جو میں بیساکھی کے سرے پر چڑھا دوں گا تو پھر سرے سے آواز ہی نہیں آتی، اور جہاں تک شانت پلازا کی استقبالیہ کا تعلق ہے تو میں نے عام راستے سے نہیں جانا، ورنہ استقبالیہ کے سامنے گزرے بغیر اندر جایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہاں کئی خفیہ راستے موجود ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میں کئی بار اس مونی کے فلیٹ میں گیا ہوں روشو کا پیغام اور چیزیں پہنچانے کے لیے، اس لیے تم بے فکر رہو، کام ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، راکھو نے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر آج رات یہ کام کر دو، یہ لو 15,000 روپے کی رقم اور یہ ریوالور۔ بخشو نے ایک طرف پڑا ہوا وہ بیگ اٹھا کر راکھو کی طرف بڑھا دیا جو یہاں سے آتے ہوئے کار سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ شکریہ، اب تو مجھے واپس وہیں پہنچا دو، راکھو نے خوش ہوتے ہوئے کہا
تو بخشو سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ فضلو کا بھی کچھ بندوبست کر رہے ہو یا نہیں؟ کار چلتے ہی راکھو نے پوچھا۔ اس کا کانٹا بھی آج رات نکل جائے گا، بخشو نے جواب دیا۔ اور سردار ہاشو، اس کا کیا ہوگا؟ راکھو نے پوچھا۔ اس کے لیے سرکاری جیل کا انتظام کیا گیا ہے، اس طرح کہ باقی زندگی وہ باہر نہ آ سکے گا، بخشو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سردار ہاشو کے پورے گروپ پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، راکھو نے کہا۔ ہاں، لیکن اس انداز میں کہ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ورنہ گروپوں میں خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور تمہارے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب روشو کا گروپ ہمارے قبضے میں آئے گا تو تمہیں روشو کی جگہ دی جائے گی، بخشو نے کہا تو راکھو کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ بے فکر رہو، میں ہمیشہ تمہارا اور استاد کالو کا غلام رہوں گا، راکھو نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا، تو بخشو نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سردار ہاشو آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے حکم پر ٹائیگر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، البتہ اسے بالم کی طرف سے رپورٹ کا انتظار تھا، اور اس کے لیے وہ خاصا بے چین تھا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے ٹائیگر سے زیادہ اہمیت اس عمران کی تھی، کیونکہ اس نے زیر زمین دنیا کے چند بڑوں سے جب عمران کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ کہیں بالم ناکام ہو کر پکڑا نہ جائے، اور ایسی صورت میں وہ اس کا نام بتا دے گا، اس طرح وہ حکومت کی نظروں میں آ جائے گا۔ اسے حفاظتی اقدام کے طور پر بالم کے خاتمے کا بھی بندوبست کر دیا تھا، تاکہ اگر عمران کی موت کی صورت میں انٹیلیجنس حرکت میں آ بھی جائے تو وہ بالم کی موت کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سردار ہاشو بے اختیار اچھل پڑا، اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سردار ہاشو بول رہا ہوں، سردار ہاشو نے تیز لہجے میں کہا۔ بالم بول رہا ہوں سردار ہاشو، دوسری طرف سے بالم کی بڑی اطمینان بھری آواز سنائی دی، تو وہ سمجھ گیا کہ بالم اپنے مشن میں کامیاب رہا ہے۔ کیا رپورٹ ہے بالم؟ سردار ہاشو نے پوچھا۔ وکٹری، مشن مکمل ہو گیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیسے؟ تفصیل بتاؤ، سردار ہاشو نے کہا۔ میں نے عمران کے فلیٹ کو تاڑ لیا تھا، اس کے سامنے سڑک پار کر کے ایک بلڈنگ ہے جس کی چھت پر بڑا سا پبلسٹی بورڈ موجود ہے۔ میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر سیڑھیوں سے چھت پر پہنچ گیا اور بورڈ کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ دور مار رائفل میرے پاس تھی۔ میں نے عمران کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ عمران اپنے باورچی کے ساتھ اس فلیٹ میں رہتا ہے۔ میں انتظار کرنے لگا اور عمران کا باورچی صبح کو باہر چلا گیا، پھر تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ واپس آیا۔ عمران کو ایک نظر میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، اس لیے میں اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پھر اچانک عمران کو میں نے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آتے دیکھا، وہ جلدی میں لگتا تھا۔ میں نے نشانہ باندھ دیا، وہ گیراج کا دروازہ کھول ہی رہا تھا، اس کی پشت میرے سامنے تھی، میں نے فائر کر دیا۔ 2 گولیاں اس کی پشت میں گھس کر دل میں اتر گئیں، وہ گر کر تڑپنے لگا تو سیڑھیوں سے اس کا باورچی نیچے اترتا نظر آیا۔ میں نے فوری طور پر رائفل چھپا کر سیڑھیوں سے اتر کر واپس آ گیا، اور اس طرح مشن مکمل ہو گیا، بالم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں تسلی تو کرنا چاہیے تھی کہ وہ ہلاک ہوا بھی ہے یا نہیں، سردار ہاشو نے کہا۔ تم میرے نشانے کے بارے میں جانتے ہو ہاشو، پھر ایسی بات کر رہے ہو؟ گولیاں اس کے دل میں گھس گئی تھیں، پھر وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ اب باقی رہی اس کی لاش، اس کو اٹھا کر وہ لوگ ہسپتال تو لے کر جائیں گے ہی، لے جائیں گے۔ بہرحال وہ ختم ہو گیا ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ آج تک میرے نشانے سے کوئی نہیں بچ سکا، پھر یہ کیسے بچ سکتا ہے؟ بالم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سردار ہاشو نے کہا۔ مارتھین کے فلیٹ سے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ مشن مکمل کرنے کے بعد میں 1 ہفتہ یہیں آرام کرتا ہوں، بالم نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، رقم تو پہنچ گئی تھی نا؟ سردار ہاشو نے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے، ورنہ میں حرکت میں کیسے آ سکتا تھا؟ بالم نے ہنستے ہوئے کہا تو سردار ہاشو نے بھی ہنستے ہوئے کیڈل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ راجو بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سردار ہاشو بول رہا ہوں، بالم مارتھین کے فلیٹ پر پہنچ چکا ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ اچھا، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ہاشو نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب راجو اس فلیٹ کو ہی میزائلوں سے اڑا دے گا، اور پھر پولیس خود ہی تفتیش کرتی پھرے گی۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سردار ہاشو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سردار ہاشو بول رہا ہوں، سردار ہاشو نے کہا۔ برکت بول رہا ہوں سردار، دوسری طرف سے اس کے خاص آدمی برکت کی انتہائی متوحش سی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ سردار ہاشو نے اس کے انداز پر چونک کر کہا گیا۔ روشو کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ہاشو بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کب؟ کہاں؟ کس نے کیا ہے؟ سردار ہاشو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ شان پلازا میں وہ اپنی خاص عورت مونی کے فلیٹ میں تھا، وہاں سے پولیس کو مونی اور روشو دونوں کی لاشیں ملی ہیں۔ مونی اور روشو دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، اور سردار ایک اور بھی بری خبر ہے، فضلو کو بھی اب سے آدھا گھنٹہ پہلے کراس چوک میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔
قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ فضلو کار میں سوار جا رہا تھا کہ ٹریفک رکتے ہی اس نے کار روکی تو اچانک گولی چلی اور فضلو کی کھوپڑی اڑ گئی۔ برکت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرے گروپ کے خلاف استاد کالو نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں انہیں، سردار ہاشو نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ کارسو بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، کارسو، میں سردار ہاشو بول رہا ہوں۔ سردار ہاشو نے کہا، اوہ سردار آپ، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ روشو اور فضلو دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ کام سردار کالو کے بخشو کا ہے۔ پہلے بھی مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایسی سازش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے یقین نہ آیا تھا۔ تم فوراً معلوم کراؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا چکر ہے، کون قاتل ہے، سردار ہاشو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا سردار، میں ابھی معلوم کراتا ہوں۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کارسو نے کہا۔ میں اپنے اسپیشل آفس سے بول رہا ہوں، سردار ہاشو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سردار ہاشو بول رہا ہوں، سردار ہاشو نے کہا۔ چونکہ وہ اپنے خصوصی دفتر میں تھا اور یہاں جو فون تھا اس کی کال کیچ نہ کی جا سکتی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے اپنا نام لے رہا تھا۔ کارسو بول رہا ہوں سردار۔ دوسری طرف سے کارسو کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا معلوم ہوا ہے؟ سردار ہاشو نے چونک کر پوچھا۔ سردار، آپ کی بات درست ہے، روشو اور فضلو دونوں کو استاد کالو کے نائب بخشو نے ہلاک کرایا ہے۔ روشو کو اس کے خاص آدمی راکھو لنگڑے نے ہلاک کیا ہے اور فضلو کو بہت مشہور پیشہ ور قاتل راجو نے ہلاک کیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ہاشو بے اختیار چونک پڑا۔ راجو نے؟ کیا واقعی؟ سردار ہاشو نے کہا۔ ہاں سردار ہاشو، دونوں باتیں حتمی ہیں۔ میں نے بخشو کے خاص آدمی کو بھاری مالیت دے کر معلوم کیا ہے، کارسو نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، سردار ہاشو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے کیڈل دبا دیا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے کیڈل سے ہاتھ اٹھا لیا۔ سردار ہاشو بول رہا ہوں، سردار ہاشو نے کہا۔ راجو بول رہا ہوں سردار، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ میں نے مارتین کے فلیٹ کو میزائلوں سے اڑا دیا ہے اور پولیس کو وہاں سے بالم اور مارتین دونوں کی لاشیں ملی ہیں، راجو نے کہا۔ بہت اچھے، تم واقعی بہت بڑے انعام کے مستحق ہو راجو، سردار ہاشو نے کہا۔ یہ آپ کی قدردانی ہے سردار، راجو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں تمہارے معاوضے 50,000 سے ہٹ کر 50,000 مزید انعام بھی دیا جائے گا۔ تم نے میرا مخصوص آفس تو جانتے ہی ہو نا، سردار ہاشو نے کہا۔ جی ہاں سردار، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ تم میرے آفس میں آ جاؤ اور سنو، 1 لاکھ تو ہو گیا، مزید 50,000 روپے بھی کما لو اور یہاں آ کر 1.5 لاکھ روپے نقد مجھ سے لے جاؤ، سردار ہاشو نے کہا۔ وہ کیسے سردار؟ راجو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مارٹی چوک سے ہٹ کر سڑک پر لنگڑا راکھو بھیک مانگتا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ سردار ہاشو نے کہا۔ ہاں سردار، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ روشو کا خاص آدمی ہے، راجو نے جواب دیا۔ اس نے غداری کی ہے، اس لیے میں نے اسے موت کی سزا دے دی ہے۔ تو میرے آفس آتے ہوئے مارٹی چوک سے گزرو گے، وہاں وہ موجود ہوگا، اسے گولی مار کر ہلاک کر دو اور اس کا معاوضہ 50,000 روپے لے لو، سردار ہاشو نے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، آپ 1.5 لاکھ روپے تیار رکھیں، راجو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تیار ہیں، سردار ہاشو نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس سے موجود پسٹل نکالا۔ اس کا میگزین چیک کر کے اس نے اس کا سیفٹی لاک ہٹا دیا اور پھر پسٹل کو واپس میز کی دراز میں رکھ کر اس نے دراز بند کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ مارگو بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بڑے استاد مارگو کی آواز سنائی دی۔ سردار ہاشو بول رہا ہوں بڑے استاد، سردار ہاشو نے قدر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ہاشو نے اسے روشو اور فضلو کی موت کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، یہ کس نے کیا ہے؟ بڑے استاد نے چونک کر پوچھا۔ استاد کالو کے نائب بخشو نے، اور یہ بات حتمی ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے گروپوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بڑے استاد نے کہا۔ ہاں بڑے استاد، اور میں آپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں، ورنہ اب تک استاد کالو اور بخشو دونوں کی لاشیں کسی بڑے چوک پر نظر آتی۔ سردار ہاشو کے آدمیوں پر ہاتھ ڈال کر انہوں نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، سردار ہاشو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، میں سیٹھ صاحب سے بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اب سب گروپوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور تمہیں سب کا انچارج بنا دیا جائے، بڑے استاد نے کہا۔ پھر استاد کالو اور بخشو کا کیا ہوگا؟ سردار ہاشو نے پوچھا۔ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق بخشو ضرورت سے زیادہ سازشی ذہن کا آدمی ہے، اور اگر اس کا ہاتھ روشو اور فضلو کی موت میں ہوا تو تمہیں اس کی موت کی خبر مل جائے گی، جبکہ استاد کالو کو ہم کسی دوسرے شعبے میں بھجوا دیں گے، بڑے استاد نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے،
ورنہ پھر دونوں گروپوں کے درمیان خوفناک لڑائی بھی چھڑ سکتی ہے بڑے استاد، اور پہل میں نے نہیں کی، استاد کالو کی طرف سے ہوئی ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ہاشو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب قدرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انٹرکام کا بزر بج اٹھا تو سردار ہاشو نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ سردار ہاشو نے سخت لہجے میں پوچھا۔ راجو آیا ہے سردار، اس کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے بلایا ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہاں بھیج دو اسے، سردار ہاشو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو درمیانی قد کا اور دبلا پتلا راجو اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تیز شیطانی چمک تھی اور وہ خاصا پھرتیلا اور تیز دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ بیٹھو راجو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، سردار ہاشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ سردار، آپ کا دوسرا کام بھی ہو گیا ہے، راجو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا کیسے؟ تفصیل بتاؤ، سردار ہاشو نے پوچھا۔ راکھو آنکھیں بند کیے ہاتھ پھیلائے کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کار ایک لمحے کے لیے روکی اور دوسرے لمحے خنجر اس کے سینے میں گھستا چلا گیا۔ وہ چیخ مار کر الٹ کر پیچھے گرا اور میں نے کار آگے بڑھا دی۔ پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر میں واپس آیا تو وہاں لوگ اکٹھے تھے اور پولیس بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے کار سے اتر کر پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ لنگڑا فقیر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے سینے میں خنجر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اس کی ہلاکت کی تصدیق ہوتے ہی میں واپس کار میں بیٹھا اور یہاں آ گیا۔ راجو نے اس انداز میں تفصیل بتائی جیسے وہ کسی انسان کی بجائے کسی ضرر رساں کیڑے کو ہلاک کر کے آیا ہو۔ تمہارا خنجر تو نہیں پہچانا جائے گا؟ سردار ہاشو نے دراز کھولتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں سردار، یہ عام سا خنجر تھا، وہاں میں گولی نہ چلا سکتا تھا، ورنہ میں پکڑا بھی جا سکتا تھا، اس لیے خنجر استعمال کیا ہے، راجو نے کہا۔ بہت خوب، تمہاری یہی ذہانت اور کارکردگی مجھے بے حد پسند ہے، یہ لو اپنا انعام، سردار ہاشو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دراز میں موجود پسٹل نکالا جس کا سیفٹی کیچ وہ پہلے ہی ہٹا چکا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ راجو کچھ سمجھتا یکلخت گولیاں سامنے بیٹھے راجو کے سینے پر تواتر سے پڑی اور وہ چیخ مار کر کرسی سمیت پیچھے فرش پر گر پڑا۔ اس سے شاید اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر ایک جھٹکا کھا کر سیدھا ہو گیا۔ سردار ہاشو نے اٹھ کر دیکھا تو راجو کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اس نے پسٹل واپس دراز میں رکھا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیا۔ حکم سردار، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ شیرے، میرے آفس میں 2 آدمی بھیج دو، راجو نے ہمارے آدمی کو ہلاک کیا ہے، اس لیے میں نے اسے سزائے موت دی ہے، اس کی لاش اٹھوا کر دور کسی ویران علاقے میں پھینکوا دو، سردار ہاشو نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا سردار، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ہاشو نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے روشو اور فضلو کا انتقام فوری طور پر لے لیا تھا اور اب اسے بڑے استاد کے فیصلے کا انتظار تھا۔ بلیک زیرو آپریشن روم میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ چونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا اس لیے عمران بھی اپنے مشاغل میں مصروف تھا اور وہ بھی بہت کم دانش منزل کا رخ کرتا تھا۔ بلیک زیرو ظاہر ہے سوائے مطالعے کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا کہ اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں، اسپیشل ہسپتال سے، عمران صاحب کو گولیاں ماری گئی ہیں، میں نے انتہائی شدید زخمی حالت میں اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں، لیکن یہاں ڈاکٹر صدیقی اور ان کے ساتھی ڈاکٹرز موجود نہ تھے۔ وہ عمران صاحب کی کال پر جنرل ہسپتال گئے ہوئے تھے کیونکہ عمران صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ ٹائیگر کو سڑک پر گولیاں ماری گئی تھیں اور وہ جنرل ہسپتال میں ہے اور اس کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ اس اطلاع پر ڈاکٹر صدیقی اپنے 2 نائب ڈاکٹرز کو ساتھ لے کر جنرل ہسپتال چلے گئے۔ عمران صاحب وہاں جانے کے لیے جیسے ہی فلیٹ کی سیڑھیاں اترے انہیں سامنے والی بلڈنگ کی چھت سے گولیاں مار دی گئیں جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ میں ایک ٹیکسی میں ڈال کر انہیں اسپیشل ہسپتال لے آیا۔ ان کی حالت بے حد خراب تھی، یہاں چونکہ ڈاکٹر صدیقی موجود نہ تھے اس لیے فوری طور پر ڈاکٹر رحمت علی صاحب کو ان کی رہائش گاہ سے کال کیا گیا۔ ڈاکٹر رحمت علی صاحب نے آ کر عمران صاحب کو سنبھالا لیکن گولیاں دل کے اس قدر قریب لگی تھیں کہ وہ آپریشن کرنے کی ہمت نہ کر رہے تھے۔ البتہ انہوں نے عمران صاحب کو سنبھالے رکھا۔ پھر ڈاکٹر صدیقی صاحب ٹائیگر سمیت واپس آ گئے۔ انہیں جب عمران کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اسی وقت آپریشن روم میں چلے گئے اور ابھی تک وہ باہر نہیں آئے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں تاکہ آپ بھی عمران صاحب کے لیے دعا کریں، سلیمان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا، لیکن یہ سب ہوا کیوں ہے؟ مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے خود تفصیل کا علم نہیں ہے، سلیمان نے کہا۔ اچھا، جیسے ڈاکٹر صدیقی صاحب آ رہے ہیں انہیں کہنا کہ وہ مجھے فون کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا، سلیمان نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھا، کتاب اٹھا کر ایک طرف رکھی
اور اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ بری طرح سے لٹکا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سلیمان کی بات سن کر اس کا دل گھٹ سا گیا ہو۔ اس نے وضو کیا اور پھر ایک کمرے سے جائے نماز اٹھا کر اس نے آپریشن روم میں میز کے قریب بچھایا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے 2 نفل نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز پڑھ کر وہ دوزانوں بیٹھ گیا اور اس نے انتہائی درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے عمران اور ٹائیگر دونوں کی صحت یابی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ یکلخت سجدے میں گر گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ اس کا دل یکلخت خود بخود بھر آیا تھا، لیکن رونے اور گڑ گڑانے کے دوران اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں موجود بوجھ یکلخت ہلکا سا ہو گیا ہو۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک آنسو کی آبشار موجود تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، اس نے زبردست جدوجہد کے بعد اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں سر۔ مبارک ہو سر، عمران صاحب پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کر دی ہے۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ورنہ ان کی جو حالت تھی اس سے میں بھی دل چھوڑ بیٹھا تھا اور ڈاکٹر رحمت علی بھی ہمت نہ پڑ رہی تھی، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کر دی اور عمران صاحب ہمارے ہاتھوں سے نکلتے نکلتے واپس لوٹ آئے۔ ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا عمران ہوش میں ہے؟ بلیک زیرو نے اپنے مخصوص لہجے اور سپاٹ آواز میں پوچھا۔ جی نہیں، ابھی 2 روز تک ہم انہیں بے ہوش رکھیں گے، یہ ضروری ہے ورنہ دوبارہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس کو 8 گولیاں لگی تھیں، گو ان میں سے کوئی بھی دل تک نہ پہنچی تھی، لیکن جنرل ہسپتال میں جس انداز میں اس کا آپریشن ہو رہا تھا، اگر عمران صاحب مجھے اطلاع نہ دیتے اور میں وہاں نہ پہنچتا تو اس کا بچنا محال ہو جاتا، کیونکہ وہاں آپریشن کرنے والے سینئرز موجود ہی نہیں تھے اور جونیئرز ڈاکٹر آپریشن کر رہے تھے، اس لیے مجھے خود وہاں اس کا آپریشن کرنا پڑا۔ وہ بھی 2 روز تک بے ہوش رہے گا، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا۔ آپ عمران اور ٹائیگر دونوں کو اسپیشل اسپتال میں رکھیں اور ان کی باقاعدہ اور سختی سے نگرانی کرائیں، کیونکہ ان پر حملہ کرنے والوں تک ان کے بچ جانے کی اطلاع پہنچ گئی تو وہ دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر سے 2 نفل شکرانے کی نیت کر لی۔ نفل ادا کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور پھر اٹھ کر اس نے جائے نماز لپیٹ کر اسے واپس اس کمرے میں رکھا جہاں سے وہ اٹھا کر لایا تھا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کس سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے کہ اچانک اسے خیال آیا کہ ٹائیگر اور عمران پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگایا جانا ضروری ہے اور اس کے لیے اسے 4 اسٹارز کا انتخاب کیا تھا۔ چنانچہ اسے ریسیور اٹھایا اور صدیقی کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ صدیقی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ ایکس2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے صدیقی کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر اور عمران دونوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اور وہ دونوں اس وقت اسپیشل ہسپتال میں ہیں۔ ان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ ڈاکٹر صدیقی بھی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہو گئی اور یہ دونوں بچ گئے۔ تم اپنے 4 اسٹار ساتھیوں سمیت کام کرو اور ان دونوں کے حملہ آوروں کو تلاش کرو۔ اسپیشل ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی 2 روز تک ان دونوں کو بے ہوش رکھا جائے گا، بلیک زیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ باس، یہ عام سے گنڈے اس سطح پر آ جائیں گے، اس کا نہ تو مجھے تصور تھا اور نہ ہی عمران صاحب کو، صدیقی نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، بلیک زیرو نے کہا تو صدیقی نے بختیار کے ہسپتال پہنچنے سے لے کر اس کے گھر پہنچانے اور پھر اس کے بعد ہونے والے سارے واقعات کی تفصیل سے بتا دیا تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسے تو اس بارے میں بالکل ہی معلوم نہ تھا۔ یہ کیس تمہارا ہے، اس لیے اس کو تم نے ہی مکمل کرنا ہے، فی الحال تم ان قاتلوں کا پتہ چلاؤ، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ حیرت ہے، بیگرز مافیا، یہ حالت ہو رہی ہے ہمارے ملک کی، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ PA2 سیکرٹری خارجہ، رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کی PA کی آواز سنائی دی۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ سلطان بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد سر سلطان کی بھاری آواز سنائی دی۔ عمران نے بیگرز مافیا کے بارے میں آپ سے کوئی بات کی تھی، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ بیگرز مافیا؟ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے صدیقی سے ملنے والی تفصیل کو مخصوص انداز میں دہرا دیا۔ اوہ اوہ، یہ اس قدر منظم کاروبار ہے اور وہ بھی گدھا گروں کا؟ حیرت ہے، سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران اور 4 اسٹارز ان کے خلاف کام کر رہے تھے،
کہ انہوں نے عمران کے شاگرد ٹائگر اور خود عمران کو بھی گولیاں مار دی۔ دونوں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کی ہے، ورنہ اس بار اسپیشل ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی ہاتھ پیر چھوڑ گئے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ عمران، کیا ہوا اسے؟ اب اس کا کیا حال ہے؟ سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا ہے سر سلطان کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہو گئی ہے، ورنہ اس بار عمران اور ٹائگر دونوں کا بچنا محال تھا، اور ابھی 2 روز تک ان دونوں کو بے ہوش رکھا جائے گا۔ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ آپ معلوم کریں کہ کون سی وزارت معاشرے میں ان گداگروں کے بارے میں کام کرتی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ میرے خیال میں تو اس کام کے لیے کسی وزارت کے پاس کوئی ٹاسک نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ صدر صاحب سے کہہ کر اس سلسلے میں کام کریں، لیکن ان گداگروں کی اندھا دھند گرفتاریوں کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سب لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے۔ آپ پہلے کسی وزارت کے تحت ان کا تفصیلی سروے کرائیں، اس کے بعد انتہائی مفلوج اور معذور لوگوں کے لیے حکومت سرپرستی میں خصوصی محتاج گھر بنائے جائیں جہاں ان لوگوں کو رکھا جا سکے۔ صحت مند مردوں اور عورتوں کے لیے روزی کمانے اور کام کرنے کے لیے علیحدہ سینٹر بنائے جائیں، اور ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ نہ ہوں علیحدہ اسکول بنائے جائیں جہاں ان کی رہائش اور تعلیم کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ سارا سیٹ اپ مکمل ہونے کے بعد پورے ملک میں ان کا آپریشن کیا جائے اور اس مافیا کے سرپرستوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا جناب، سر سلطان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایک اور بات بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جنرل ہسپتال کے معاملات کو فوری طور پر درست کیا جائے۔ ٹائگر کو گولیاں لگی تو اسے جنرل ہسپتال پہنچایا گیا۔ عمران نے ڈاکٹر صدیقی کو وہاں بھیجا، اور ڈاکٹر صدیقی نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ وہاں سینئرز ڈاکٹرز موجود ہی نہ تھے، اور ٹائگر کا انتہائی خطرناک آپریشن جونیئرز ڈاکٹر کر رہے تھے۔ اگر ڈاکٹر صدیقی اپنے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ وہاں نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ آپ صدر صاحب کے نوٹس میں یہ سارے معاملات لے کر آئیں، ورنہ مجھے خود احکامات دینے پڑیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ایسے ہی ہوگا سر، آپ کے احکامات کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک صدیقی کی بتائی ہوئی تفصیل کی وجہ سے کھلبلی موجود تھی کہ پورے پاک ایشیا میں خیرات اور بھیک کو بھی باقاعدہ مافیا کنٹرول کر رہا تھا، اور یہ ایک ایسا منظم مافیا تھا جو عمران اور ٹائگر دونوں کو اس انداز میں ہلاک کر سکتا تھا۔ اسی بات سے بلیک زیرو سمجھ گیا تھا کہ یہ مافیا کس قدر وسیع نیٹ ورک رکھتا ہوگا اور کس قدر باوسائل اور منظم ہوگا۔ آج تک ڈرگ مافیا کے بارے میں اسے معلوم تھا، لیکن بیگرز مافیا کے بارے میں تو اس کے ذہن میں تصور تک موجود نہ تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔